الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب القبر حق، یعنی کہ قبر کا عذاب حق ہے، قبر کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا، یہ حق ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب قبر کے عذاب میں چند صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں سے نمبر 1 تو یہ ہے، قبر کے عذاب سے مراد عالم برزخ کا عذاب ہے۔ اس میں اس بندے کو بھی عذاب ہوگا جو ڈبو دیا گیا، جس کو جلا دیا گیا، یا جس کو کوئی درندہ یا شیر وغیرہ کھا گیا۔ ان کے لیے بھی عذاب قبر اور حساب قبر ہیں، یہ بھی ان سے بچیں گے نہیں۔ اور فرمایا کہ عذاب قبر اور ہے اور حساب قبر اور ہے۔ اب کوئی قبر کے حساب میں کامیاب ہو بھی گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ عذاب قبر میں گرفتار ہو جائے۔ ان میں سے جیسے کہ چغل خور اور گندا، یعنی کہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے والا، ایسے لوگ قبر کے عذاب میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ تو قبر کا حساب جو ہے یہ الگ چیز ہے، عذاب قبر الگ چیز ہے۔ اسی طرح سے جو کافر ہوگا اس کے لیے عذاب قبر جو ہے وہ دائمی ہے، یعنی کہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور جو مومن مسلمان ہوگا اس کے لیے عذاب قبر عارضی ہے۔ اور اسی طرح سے یہ جو قبر کا عذاب ہے اس کا تعلق روح سے اور جسم تک اس کے ساتھ تابع، لیکن جو عذاب اور ثواب حشر کا ہے اس میں جسم اور روح دونوں کو ہوگا۔ اگر اس کو عذاب ہوگا تو دونوں کو ہوگا، جسم کو بھی اور روح کو بھی، اور اگر ثواب ملے گا یعنی کہ جنت میں جائے گا، جو اجر ملے گا وہ بھی دونوں کو ہی ملے گا۔ یہ جو ہیں عذاب قبر اور یہ جو معاملات ہیں یہ عالم برزخ کے معاملات ہیں۔ عالم برزخ سے مراد یہ ہے کہ موت سے لے کر حشر تک، قیامت تک، اور جو قیامت کے معاملات ہیں وہ آگے الگ سے ہیں بڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو قبر میں داخل کیا گیا، اس کو دفن کیا گیا تو اس کی قبر میں آگ بھڑک اٹھی، اس کی قبر میں فرشتے آگے عذاب کے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم تجھے اللہ کی طرف سے عذاب کے 100 کوڑے ماریں گے۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے 100 کوڑے کیوں مارو گے؟ میں تو نیک تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، مجھے 100 کوڑے کس لیے مارو گے؟ تو فرشتوں نے کہا چلو ٹھیک ہے 50 کوڑے مارتے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے کیوں مارو گے؟ میں تو متقی پرہیزگار تھا۔ وہ برابر بحث کرتا رہا، وہ بحث کرتا رہا، کوڑے کم ہوتے گئے، یہاں تک کہ فرشتوں نے کہا کہ 1 کوڑا ماریں گے۔ اب اگر وہ کچھ بولتا، لیکن انہوں نے اس کے بولنے سے پہلے ہی اس کو 1 کوڑا مار دیا۔ اب وہ 1 کوڑا لگنے کی وجہ سے اس کی قبر میں آگ بھڑک اٹھی، وہ جل کر راکھ ہو گیا، اس کو دوبارہ زندہ کیا گیا، اس کو دوبارہ بنایا گیا۔ اب جب وہ اٹھا تو تکلیف سے، درد سے تل ملاتے ہوئے بولا کہ مجھے یہ 1 کوڑا کس لیے مارا گیا؟
کس وجہ سے مارا گیا، کس گناہ کے سبب مارا گیا؟ میں تو متقی تھا، میں تو پرہیزگار تھا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ایک کوڑا جو تمہیں لگا ہے، یہ جو عذاب تمہیں ہوا ہے، ایک بار تم نے بغیر وضو نماز پڑھ لی تھی، بغیر وضو نماز پڑھی تھی، یہ اس کے لیے کوڑا لگا ہے۔ اور ایک بار ایک شخص جو ہے، ایک پریشان، ایک تنگ دست ایک شخص تمہارے پاس آیا فریاد لے کر، تم نے اس کی فریاد رسی نہیں کی، تم نے اس کی بات نہیں سنی، تم نے اسے ٹھکرا دیا، تو یہ ایک کوڑا اور یہ عذاب جو ہے تمہیں اسی کے سبب ملا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کو بھی قبر میں عذاب ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم برے اعمال سے بچتے رہیں، چغل خوری سے بچتے رہیں، اور پیشاب کی چھینٹوں سے بچتے رہیں۔ اب یہ جو لوگ کھڑے ہو کر کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو کیسے بچاتے ہوں گے چھینٹوں سے؟ تو لہذا اس چیز سے بچنا چاہیے، پاکی ناپاکی کا خیال کرنا چاہیے، بے وضو نہ ہی نماز پڑھیں اور نہ ہی قرآن پاک کو ہاتھ لگائیں۔ خود بھی عمل کریں، اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی ترغیب دیں کہ بے وضو قرآن پاک کو ہاتھ لگانا حرام ہے۔ آج ہم لوگ اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں بچہ ہے جی، بچہ ہے جی، بچہ بچہ کہتے کہتے یہی بچہ 20 سال 25 سال کا ہو جاتا ہے، لیکن اس کو قرآن پاک کے آداب کا نہیں پتا ہوتا، نماز کے آداب کا، مسجد کے آداب کا نہیں پتا ہوتا۔ لہٰذا اس چیز سے بچنا چاہیے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ جو درسوں بیان ہوئے اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔